مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و اصحابی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم درس صحاح ستہ کے ایک اور درس میں سبق میں حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم کی بڑی بے حد و بے حساب عنایات ہیں کہ اس نے ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی دعوت و تبلیغ کرنے والے لوگوں میں شامل فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تا صبح قیامت ہمیں اسی کام میں دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل 87 نمبر حدیث بیان ہوئی تھی صحاح ستہ کی۔ اس کے ضمن میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ سورج گرہن، اور اس میں ہم نے یہ ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ جب سورج گرہن ہوا اس وقت صحابہ کرام اور صحابیات نماز میں حرکت کر لیتے تھے۔ تو اس میں ہم نے وہ سارے مسئلے دیکھے کہ پہلے کے احکامات اور تھے، دوسرے کے احکامات اور۔ اب اس میں آج ہم نے ایک اعظم بھائی، یہ بات بڑے غور سے سننی ہے، یہ آپ کے کام آئے گی۔ آج ہم نے جو مسئلہ ڈسکس کرنا ہے بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ ہمارے عوام الناس میں یہ چل رہی ہے بات کہ ایک ثریہ ستارہ ہے، وہ نمودار ہوگا تو کرونا ختم ہو جائے گا۔ ثریہ ستارہ ہے، وہ نمودار ہوگا تو کیا ہوگا؟ کرونا ختم ہو جائے گا۔ ثریہ ستارہ نہیں ہے، چاند کو ثریہ کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو ثریہ کہتے ہیں۔ جس طرح اس کے اور نام ہے، ثریہ بھی اس کا حدیث شریف میں ایک نام ہے۔ اگر کوئی اس کو ستارہ سمجھتا ہے کہ چاند بھی ایک ستارہ ہے، وہ نمودار ہوگا یا وہ آئے گا، یہ سب من گڑت عقیدے ہیں اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ کو اس کے اندر اسلام کا نظریہ سنا دیتا ہوں۔ جس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا وصال ہوا، اس دن سورج گرہن ہوا۔ تو صحابہ یہ کہنے لگے کہ شاید حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے وصال کر گئے اس لیے سورج گرہن ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے بیٹے کے وصال کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ تو اللہ کا نظام ہے ایک۔ پھر ایک دن بارش والی صبح میں آپ نے فجر کی نماز مسجد میں پڑھائی اور سجدے کے مقام کے اوپر پانی کھڑا تھا۔ جب سجدہ کیا تو وہ پانی یہاں چہرہ مبارک پہ لگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سلام پھیر دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کچھ بندے مسلمان ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون مسلمان ہوئے کون کافر ہوئے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے یہ کہا کہ بارش اللہ نے برسائی وہ مسلمان ہو گئے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ بارش فلاں ستارے کے اس جگہ سے ہٹ کر یہاں چلے جانے کے اوپر بارش ہوئی، فرمایا وہ کافر ہو گئے۔ یہ عقیدہ سمجھا دیا کہ ستاروں کے اوپر نیچے ہونے سے، دائیں بائیں ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی بارش نہیں ہوتی، کوئی حالات نہیں بدلتے، انگوٹھیوں کے پہننے سے کوئی قسمت نہیں سنورتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔
یہ سب من گڑت عقیدے ہیں. جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. جو ہوتا ہے بارش اس کی مرضی سے ہوتی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس نے بارش برسانے کے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو شیڈیول دے دیا, اسکیجول دے دیا. کیا دے دیا؟ اسکیجول دے دیا کہ جناب یہ آپ لے لیں اور اس ٹائم آپ نے یہاں بارش برسانی. ہمارے ایک میرے ابو جی کے دوست ہوتے تھے, ان کا بیٹا نیوزی لینڈ جاب کرتا تھا. تو وہ اپنے بیٹے سے ملنے گئے تو انہوں نے ٹکٹ دکھائی. کہنے لگے کہ جب میں دبئی ایئرپورٹ پہ اترا نا تو مجھے انہوں نے جاتے ہوئے یہاں بتایا کہ جب آپ دبئی جہاز سے لینڈ ہوں گے تو بارش ہو رہی ہوگی, اور جب آپ ایک ایئرپورٹ کے حصے سے نکل کر دوسری طرف جائیں گے تو بارش ختم ہو چکی ہو. یہ محکمہ موسمیات کا شیڈیول ہے, اسکیجول ہے. اس کے اسکیجول میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اس کے اسکیجول میں بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا جس دن وصال ہوا اس دن موسم محکمہ موسمیات نے بتایا ہوا تھا بڑی بارش ہونی ہے. اللہ نے مہربانی کی, نہیں ہوئی. وہ جو ان کا اسکیجول تھا, وہ جو انہوں نے امید لگائی ہوئی تھی وہ نہیں ہوا. اگلے دن بارش ہوئی خوب ٹھیک ٹھاک. تو محکمہ موسمیات کے بتائے ہوئے شیڈیول میں تبدیلی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ انہوں نے اندازہ لگایا, کیلکولیشن کیا اپنی. لیکن جو خبر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بارش برسانے والوں کو دے دیتا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس نے جو شیڈیول دیا ہے, جو اسکیجول دیا ہے, اسی اسکیجول کے اوپر بارش ہونی. تو یہ بارش برساتا کون ہے؟ اللہ. نیچے زمین سے جو کومپل نکلتی ہے اور دانہ جب اپنے چھلکے سے باہر آتا ہے تو اس کو کون لاتا ہے؟ اللہ. اور جب انسان بیمار ہوتا ہے تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ, کہ مجھے کھلاتا بھی وہی ہے, پلاتا بھی وہی ہے, اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا بھی وہی دیتا. وہی ہے اللہ تعالیٰ جو اپنے اس سارے نظام کا اکیلا ہی مالک ہے, اکیلا ہی مالک. وقتی طور پر عہدے دے کے لوگوں کو آزماتا ہے کہ کون عہدے ملنے کے بعد غرور و تکبر کرتا ہے اور کون عہدے ملنے کے بعد عاجزی اور انکساری میں آ جاتا ہے. جو عاجزی اور انکساری میں آ جاتا ہے اس کو عزت دیتا ہے, جو غرور و تکبر میں آ جاتا ہے اس کو مٹی میں ملا دیتا ہے اس کو. تو یہ یاد رکھنا ہے. اس میں ہمیں یہ عقیدہ اور نظریہ ملتا ہے کہ کوئی ثریا ستارے کے نازل ہونے پر یا اس کے طلوع ہونے پر کوئی کرونا نہیں ختم ہونا. کرونا تبھی ختم ہونا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمانی, جب اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمانی. تو ستاروں سے, انگوٹھیوں سے, چھلوں سے اور کڑوں سے اور پیروں کے اندر زنجیریں باندھنے سے اور ہاتھوں کے اندر, ان ساری چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. ان ساری چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا. عقیدہ ذہن میں رکھیے گا کہ ستارے کے اپنی جگہ کو بدلنے سے, انگوٹھی پہننے سے, چھلا پہننے سے, کڑا پہننے سے اور پاؤں میں لوہے کی زنجیر باندھنے سے. ایک ہوتی ہے پازیب جو خواتین پہنتی ہیں بطور زیور, وہ علیحدہ شے, وہ اس لیے نہیں پہنتی کہ اس سے حسن میں اضافہ ہوتا ہے, وہ اس لیے نہیں پہنتی کہ اس سے جناب پیروں میں قوت آتی, وہ تو ایک زیور کے طور پہ. اور اس کے پہننے میں بھی یہ شریعت اسلامیہ نے بتایا, خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب عورتیں گھر میں اس کو پہنیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن جب باہر جائیں یا اس کو اتار دیں یا اس ترتیب سے چلیں کہ جب زمین پہ پاؤں رکھیں تو ان کی چھنگار, ان کی آواز نہ پیدا ہو. اگر آواز پیدا ہوگی لوگ متوجہ ہوں گے, تو جو توجہ کرے گا اس طرف اور خوشبو سونگے گا, چہرہ دیکھے گا, وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے. یہ داغے شاگے سارے انگوٹھیوں میں آتے ہیں, داغے, انگوٹھیاں, چھلے, کڑے,
یہ کیا ہے جی؟ یہ میں نے سرخ رنگ کا دھاگا ڈالا ہے بابے بلے شاہ کا. یار اللہ کے بندو کیا ہو گیا؟ یہاں تو اس دھاگے کے اندر کوئی تعویذ پڑا ہوا تھا جس میں کوئی آیات مبارکہ لکھی ہوئی تھیں، تو آپ نے اس لیے باندھ لیا کہ آپ آیت پڑھ نہیں سکتے تھے. اور یہ یاد رکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ جب بڑا آدمی صاحب فہم و شعور حضور پاک کے پاس آتا تھا تو آپ اس کو کلمات طیبات سکھاتے تھے. کلمات طیبات. جب کوئی بچہ آتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیتے تھے. اور یہ میرے پاس بخاری کی روایت موجود ہے. میں ایک منٹ آپ کو اس کا نمبر بتاتا ہوں، میں نے یہاں لکھا تھا، نہیں تو ابھی مل جائے گی، یاد آ جائے گا مجھے. بہرحال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو میں نے آپ کو عقیدہ اور نظریہ بتایا ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور یہ اسلام کا بتایا ہوا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ انگوٹھیاں، چھلے، دھاگے اور ستارے یہ کچھ نہیں کرتے. یہ کچھ نہیں کرتے. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے ہوتا ہے. یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اور اس اسلام کے بنیادی عقیدے کے اوپر ہم رہیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے، اور اگر ہم ہٹ جائیں گے تو ہمارے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے. بہرحال میں بتا دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور میں نے اس کا ایک نمبر بھی لگایا تھا، شاید پرچی لگائی تھی، ادھر ادھر ہو گئی ہے. 3300 کچھ نمبر حدیث ہے. 3300. یار یہ دیکھو ادھر سے اسلام 360 سے حسن اور حسین کا ذکر آ رہا ہے بخاری میں کتاب الانبیاء باب ابراہیم میں. میں اتنی دیر اپنی گفتگو کرتا ہوں، مجھے حدیث کا نمبر بتا دینا. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہمارا درس شروع ہوگا وہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 88 سے شروع ہوگا، کیونکہ 87 حدیث 53 نمبر پہ ایپیسوڈ نمبر 13 میں بیان ہو چکی ہوئی ہے. اس میں وہ 4 چیزوں کی حلت اور حرمت کا ذکر ہے. اس میں وہ ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، اس میں اس نے کہا کہ آپ مجھے تعلیمات فرائض کے بارے میں بتائیں. آپ نے کتاب الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ڈیٹیل ان کو بتائی کہ کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی حرام ہے. یہ حدیث نمبر 87 میں. وہ آج ہم نے حدیث نمبر پڑھنی ہے 88. بڑا خوبصورت ذکر ہے. ایک صاحب تھے جن کا نام تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی، ابو الوہاب بن عزیز کی بیٹی کی شادی کی.
جب عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ابو الوہاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا، جب نکاح ہو گیا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس جانے لگے تو ایک خاتون موجود تھی، اس نے شک ڈال دیا، اس نے کہا کہ یہ جو لڑکی ہے نا، یہ تیری بیوی، میں نے اس کو بھی دودھ پلایا ہوا ہے اور تمہیں بھی دودھ پلایا ہوا۔ اب جب اس عورت نے قربت سے پہلے یہ بات بیان کر دی تو یہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی ایک پریشان کن بات تھی۔ حالانکہ شرعی طور پر ایک عورت کی گواہی حرمت کے مسائل میں نہیں قابل قبول، حرمت کے مسائل میں قابل قبول نہیں ہے، کم از کم 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں تو پھر گواہی قبول ہے۔ لیکن تقوی کمال تھا کہ شک پڑ گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیوی کے پاس جانے کے لیے اپنا رخت سفر باندھا اور مدینۃ المنورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ مکہ میں ان کی شادی ہوئی تو مدینہ میں حضور پاک کے پاس گئے، جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح معاملہ ہوا ہے تو میں کیا کروں؟ تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فارقہا عقبہ، آپ نے جواب دیا تو حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جدائی اختیار کر لی، شک کی بنیاد پر۔ کس کی بنیاد؟ حالانکہ شرعی طور پر گواہی پوری نہیں تھی لیکن شک پڑ گیا، اور یہ حدیث بہت بڑا جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ تقوی والا اور شرم و حیا والا اور غیرت والا شک کی بنا پر اس عورت کے قریب نہیں گیا جس کے بارے میں کسی نے یہ خیال ڈال دیا تھا کہ پتہ نہیں اس کو اس نے دودھ پلایا جس نے مجھے پلایا، تو کہیں یہ میری دودھ شریک بہن تو نہیں ہے۔ آج لوگ اپنی بیویوں کو 3 کیا 100 طلاقیں دینے کے باوجود، یقین کامل کے باوجود اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ یہاں ادھر ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو پہلے مجھے اس نے بڑی کوشش کی میں کسی طرح اس کو کوئی راستہ نکال دوں، تھا ہی نہیں، راستہ تھا ہی نہیں تو میں نے کہاں سے نکالنا تھا۔ اس نے کہا یہ ہو گیا تو پھر ایسے کر لیتے ہیں تو پھر ایسے کر لیتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے دارالفتاح میں وہ مٹھی بند چلتی ہے، ایسا بھی کوئی سلسلہ نہیں چلتا۔ تو اس نے بڑی کوشش کی پہلے مجھے منانے کی، کسی طرح میں اس کو یہ گنجائش دے دوں۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ حیات تھے تو ایک بڑے صحت مند بابا جی اور سفید داڑھی، انہوں نے سارا مسئلہ طلاق کا آ کے سنایا۔ انہوں نے کہا یوسف اگر آپ کہیں نا، آپ کہیں تو ہم لڑکی کو بھیج دیتے ہیں لڑکے والوں کے۔ تو آپ نے فرمایا میاں جی واہ، کڑی تاڑی تے لعنت اللہ رسول دی میں کھاواں؟ نہ میں کوئی اس معاملے تک نہ رعایت نہیں کرنی، یہ تو انہوں سوچنا چاہیے سی پہلے۔ تو کہنے لگا پھر جب اس کو اس کی بات نہ بنی تو کہنے لگا کہ بات یہ ہے ہم انسان ہیں نا، تو انسانوں سے بے شمار غلطیاں ہو جاتی تو اللہ معاف کر دے، تو یہ بھی غلطی معاف کر دے۔ تو اب بھی وہ اسی کے ساتھ رہتا اور بے خوف۔ تو اس میں علم کی کمی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ جب علم ہے تو علم یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے بیوی کو طلاق دے دی ہے نا، اب اس کے ساتھ نہیں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا قانون قرآن مجید میں بتایا کہ جب آپ بیوی کو طلاق دے دیں تو اس کو چھوڑ دو، اس کے دل میں اللہ کسی اور کی محبت ڈال دے گا اور آپ کے دل میں کسی اور کی محبت ڈال دے گا۔ راستے علیحدہ کر لو، یہ کوئی قانون اصول اور ضابطہ نہیں جی میں فلانے کے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ سب جھوٹ ہے۔ ایک شاعر نے یہ شعر لکھا ہے، کہتے ہیں سے جوڑے سنگتاں دے ڈٹھے، سے جوڑے سنگتاں دے ڈٹھے آخر وتھاں پیاں، جنہ بن ایک پل بھی نہ سی لنگدا وہ شکلاں بھی یاد نہ رہیاں۔ پھر یہ کہنا کہ وہ مر گیا تو میں مر جاؤں گا، وہ مر گیا، نہ بابا کوئی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دنیا بنایا ہوا، چاہے بیوی ہے، چاہے ماں ہے، چاہے باپ ہے، جو بھی دنیا سے جائے گا جتنی شدت کی محبت ہوگی، جتنی شدت کی محبت ہوگی اس کو صبر آتے ہوئے اتنا ٹائم لگے گا، اس کو صبر آتے ہوئے
اتنا ٹائم، لیکن صبر آ جائے گا. لیکن کیا ہوگا؟ صبر آ جائے گا. کچھ کو بہت تکلیف کے بعد آئے گا، کچھ کو آسانی کے ساتھ آئے گا. جتنا تعلق ہوگا اتنی دیر کے بعد صبر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے وقت خود ہی مرہم بنایا ہوا کہ وقت جب بیتا اور اس کی جدائی مرہم بن جاتی ہے تو آہستہ 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 مدھم ہوتی چلی جاتی. یہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نظام نہ کرتا تو دنیا کا نظام نہ چلتا. دنیا کا نظام نہ چلتا. دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبت کو مدھم کر دیا. صرف ایک محبت مدھم نہیں ہوتی، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. انسان پیدا ہونے سے جوان ہونے تک ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جوان ہی رہتا ہے. اور جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ جوانی میں جتنی حضور پاک سے محبت کرتے ہیں، دن بدن حضور پاک کی محبت میں شدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا. وہ محبت علیحدہ ہوتی ہے، وہ ایمان ہے، ایمان زیادہ ہوتا چلا جاتا. باقی چیزیں ایمان نہیں ہیں اور نہ ایمان کا جز ہیں، بلکہ وہ بنائے ہوئے اصول اور ضابطے ہیں. تو اس میں اگر کوئی بندہ وصال کر جاتا ہے تو شدت کی محبت بھی ہو، آہستہ 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 کمی آتی چلی جاتی. ہمارے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو 18 جولائی کو سال ہو جانا، اور ابھی مئی ہے تو مئی کی 18 تاریخ کو آپ کو 10 مہینے ہو جانے، یعنی 10 کا مطلب 300 دن ہو جانے. جس نے جتنی ان سے محبت کی ہوئی ہے، اور جب ان کا ذکر کرتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. پیر اور مرید کی محبت بھی جداگانہ محبت ہوتی ہے. پیر اور مرید کی محبت بھی جداگانہ محبت ہوتی. میں نے ہمارے جو شیخ طریقت ہیں حاجی یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہوا 89 میں. ہم یہاں اس گھر میں شفٹ ہوئے 2000 میں. یہاں پر جب کبھی بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں نعت پڑی جاتی ہیں، آپ کی کیسر لگتی ہے، تو جس طرح ابھی خرم بھائی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں نا، میں نے بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے ایسی آنسو بہتے ہوئے دیکھے. تعلق ہے. جس شیخ کو اپنے دل میں بسایا ہوتا ہے نا، اس کی بھی یاد دل سے نہیں جاتی. جب انسان آنکھیں بند کرتا ہے تو محبت والوں کے چہرے سامنے آ جاتے ہیں. دین کی محبت ایسی ہوتی ہے، دین کی محبت ایسی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں آہستہ 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 مدھم ہوتی چلی جاتی. تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب بیوی کو طلاق دے دو تو پھر اس کے ساتھ اس کو رہنا نہیں چاہیے. یہ اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں کے. جی 3300، ہاں 3371، یہ وہ تعویذ کے معاملے میں تھی. تو میں بتا دیتا ہوں، بات اسی کے اوپر ہو رہی تھی. 3371 یہ ہے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. حدیث سنیے گا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین ویقول ان اباکما کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و حامت و من کل عین لامت. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا فرماتے تھے، کام کرتے تھے، کانا کرتے تھے یعوذ الحسن. لوگ اس کے ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہیں، کیونکہ یہ جو بڑی ہماری کتابیں لکھی ہوتی ہیں نا، بڑی کتابیں، اس کے اوپر اعراب نہیں لگے ہوتے. اس کو یعوذ پڑھ لو یا یعوذ پڑھ لو. جب یعوذ کہیں گے تو معنی ہوگا پناہ لیتے تھے. کیا لیتے تھے؟ پناہ لیتے. آذا یعوذ، آذا یعوذ پناہ لینا، پناہ طلب کرنا. اور جب لیں گے اس کو عوذا یعوذ باب تفعیل سے تو اس کا مصدر آئے گا تعویذن. عوذا یعوذ تعویذن. عربی کتابوں میں نہیں لگی ہوتی زبر سے، تو وہ کہتے ہیں نہیں آذا یعوذ ہے جی، یہ عوذا یعوذ ہے. تعویذ لٹکاتے تھے. لغت نکالیں عربی کی. آذا یعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا،
اور عوض یعوض کا مطلب ہوتا ہے تعویذ لٹکانا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گلوں میں تعویذ لٹکاتے تھے اور فرماتے تھے میں وہ کام کرتا ہوں جو میرے والد میرے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کے ساتھ کرتے تھے۔ یہ بخاری نے کہا۔ آزا یعوذ نہیں ہے، آزا یعوذ، عوضا یعوذ لفظ ہے۔ کیا لفظ ہے؟ عوضا یعوذ تعویذن، تعویذ گلے میں لٹکانا۔ اور جس حدیث میں امام بخاری نے لکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی، عبداللہ ابن مسعود نے اپنے بیٹوں کے گلوں میں تعویذ دیکھ کر اس کو توڑ دیا، کاٹ دیا اور پھینک دیا۔ ان میں محدثین کا یہ متفقن علیہ نظریہ ہے کہ وہ اسلام کا وہ ابتدائی زمانہ تھا جس میں تعویذ کے اندر شرکیہ کلمات عورتیں لکھوا کے لے آتی ہوتی تھی، تو ایسے تعویذ صحابہ نے بھی اتار دیے اور ایسے تعویذوں کی حضور پاک نے بھی ممانعت فرما دی۔ اور جس تعویذ میں یہ لکھا ہو اعوذ بکلمات التام بکلمات اللہ التامۃ، یا کوئی سورۃ فاتحہ لکھی ہو یا آیت الکرسی لکھی ہو، اس کے اندر کوئی شرکیہ جملہ نہیں ہے، تو ایسا تعویذ لٹکانے کی اسلام نے شرعی طور پر اجازت دی ہوئی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث اس کے لیے بطور دلیل استعمال ہوتی ہے۔ اور جو جوان آدمی ہو اس کو اپنے گلے میں تعویذ نہیں لٹکانا چاہیے، بلکہ اس کو دعا زبان سے پڑھنی چاہیے۔ ایک یوتھ ونگ ہے، یوتھ ونگ، اس کا ایک پروفیسر ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر گلے میں سورۃ فاتحہ لٹکا دینے سے، گلے میں سورۃ فاتحہ لٹکا دینے سے سورۃ فاتحہ فائدہ دیتی ہے تو میں یو ایس بی میں پورا قرآن آپ کو ڈال کے دیتا ہوں، گلے میں لٹکا لو۔ یہ وہ بندے ہیں جو اس طرح کی عقلی بات کر کر لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متنفر کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام بخاری کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تعویذ لٹکائے۔ کہتے ہیں یہ تعویذ لٹکانا یہ جادو ہے۔ معاذ اللہ، رسول اللہ جادو سکھا رہے۔ اپنے اداروں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنی مسلکی کیفیتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں نا، تو ہمارے پاس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے بڑھ کر سند حدیث صحیح کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ اس لیے ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کئی مسئلوں میں اختلاف کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کی روایات، بلکہ اس سے بھی زیادہ قوت والی روایات موجود ہوتی ہیں۔ عام بندے کو تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ایک حدیث کے اوپر مخالفت کرے۔ مخالفت صرف وہی کر سکتا، وہ مخالفت نہیں کرتا، وہ بتاتا ہے کہ تم جو حدیث مجھے پیش کر رہے ہو اس حدیث کے اپنے فضائل ہیں، لیکن میرے پاس اس سے زیادہ قوت والی حدیث موجود ہے۔ جس طرح مسند امام اعظم ابو حنیفہ میں ایک وہ مناظرہ موجود ہے امام اوزائی کا اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ امام اوزائی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں ملے تو کہا کہ ابو حنیفہ آپ رفع الیدین نہیں نماز میں کرتے، تو آپ نے فرمایا حدیث میں رفع الیدین کا ثبوت نہیں ہے، تو انہوں نے حدیث سنا دی اور انہوں نے کہا میں نے سالم سے سنا، سالم نے ابن عمر سے سنا، اور ابن عمر نے حضرت عمر بن خطاب سے سنا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا میں نے حماد سے سنا، حماد نے علقمہ سے سنا، علقمہ نے عبداللہ ابن عمر سے سنا۔ آپ نے اس طرح کی کوئی تبدیلی تھوڑی بہت ہو گئی ہو تو مجھے ازبر نہیں ہے پوری طرح، لیکن اس طرح کی کوئی سند تھی۔ تو امام ابو حنیفہ نے جب یہ سنایا تو کہنے لگے میں بھی تو حدیث سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ کی سند میں جو بندے ہیں نا، میری سند میں جو بندے ہیں وہ آپ کی سند میں موجود بندوں سے زیادہ علم والے ہیں۔ میری سند میں جو موجود بندے ہیں وہ آپ کی سند سے زیادہ بندوں سے زیادہ علم والے ہیں۔ اور کہا کہ اگر میں بات کروں نا علقمہ کی، یہ تابعی ہیں۔ کون ہے؟ تابعی ہیں۔ اور کہا یہ ان کی میں بات کروں تو دوسری طرف آپ بات کریں ابن عمر کی، فرمایا اگر ابن عمر صحابی رسول نہ ہوتے
تو مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہوتی کہ علقمہ ابن عمر سے بھی زیادہ فقیہ ہے. اور فرمایا پھر اس سند میں رفع الیدین کی ترک رفع الیدین کی سند میں عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں فرمایا عبداللہ تو عبداللہ ہیں، ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. تو اگر کوئی عالم دین امام بخاری کے ساتھ کسی حدیث کو لے کے آ جاتا ہے تو اس کے پاس اس کی سند مضبوط ہوتی ہے یا سند کے اسماء مضبوط ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں بخاری نے یہ لکھا، اس کے ساتھ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور پاک نے یہ عمل کیا پھر چھوڑ دیا پھر یہ والا عمل کیا. امام بخاری نے یہ والا لکھا یہ والا نہیں لکھا. اور اگر کوئی کہے نہیں جی امام بخاری نے وہ والا لکھا تو کیا ان کو امام بخاری کو وہ نہیں ملی؟ تو بابا پھر ہم اس میں جب نماز پڑھیں گے نا تو اس میں ہمیں ثنا بھی نہیں ملے گی. سبحانک اللہ، امام بخاری کو تو ثنا بھی نہیں ملی جو ہم نماز کی ابتدا میں پڑھتے ہیں. امام بخاری کو تو بیٹھ کر پیشاب اور پخانہ کرنے کی بھی روایت نہیں ملی، تو کھڑے ہو کے کرنے کی لکھی انہوں نے. تو پھر کیا کریں گے؟ کھڑے ہو کے کریں گے؟ نہیں، یہ اصول اور ضابطہ نہیں ہوتا. یہ اصول اور ضابطہ ہوتا ہے کہ یہ محدثین سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں، انہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے تو نبینا تھے. ان کی امی جان نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، یا اللہ دین کی خدمت میں نے بیٹے سے کرانی تھی، تو نے آنکھیں نہیں دی، آنکھیں دے تاکہ میں اپنے بیٹے سے دین کی خدمت کرواؤں. تو اللہ نے ماں کی دعا قبول کرتے ہوئے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آنکھیں عطا فرما دی. یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں سارے. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں اصول اور ضابطہ جس طرح کا ہے وہ بتانا پڑتا تاکہ لوگ حدیث مبارک کے مطابق صحیح کام کر سکیں. اللہ اکبر. بیوی اور شوہر کی لڑائی ہو گئی. کوارے ہاستے پہ نے تھے، شادی شدہ سارے چپ بیٹھے. کوارے نو ہاسا آندا نا، اچھا بیوی دے نال لڑائی کیویں ہوئے گی شادی تے پھر پتہ لگ جائے گا کیویں لڑائی ہوندی ہے. جب اخراجات کم ہوں گے، جب آپ پیسے کم ہوں گے اور اخراجات اور لسٹ لمبی ہوگی تو لڑائی ہوگی. کیا ہوگا؟ لڑائی. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رشتہ دار ہیں، بہت امیر کبیر ارب پتی کھڑپ پتی بندے. ان کی 2 بیویاں، دونوں میں سے 6 بچے ہیں. وہ کہتے ہیں کبھی لڑائی نہیں ہوئی. اور پاپا لڑائی کتوں ہونی؟ بسترے تے بیٹھے ہر شے مل جاندی. لڑائی تو وہاں ہوتی ہے جب بندہ یہ کہتا ہے خرچے کم کرو، اور پھر وہ کہندی کہ میں خرچے کم کری. تو جب بندہ خوش لباس ہو، خوش اخلاق ہو اور جیب بھی اس کی خوشحال ہو تو پھر لڑائی نہیں ہوتی. اچھا میں یہ آپ کو حدیث شریف سنانے لگا کہ، اور یہ آپ سنیں گے نا آپ کی روح تازہ ہو جائے گی. حضرت عمر بن خطاب، یہ جو ہمارے بھائی پھکی بیچتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. وہ جو ہمارے بھائی جیلم میں بیٹھ کے پھکی بیچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھ لو جی سارا کچھ، آپ پہ پڑھ لو سارا کچھ، کوئی ضرورت نہیں کسی مولوی کو جان دی. کمال آدمی ہے. سنیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر بن خطاب سے میں نے سنا کہ آپ فرمایا کرتے تھے میرے پڑوس میں ایک انصاری ہے بنو امیہ بن زید کے قبیلہ سے. اچھا، اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی. مارکیٹ میں ان دونوں کی دکانیں ساتھ تھی، کاروبار ساتھ تھا. تو حضرت عمر بن خطاب نے، یہ محلے دار بھی تھا، تو اس سے کہا ہوا تھا کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ دونوں مارکیٹ نہیں جاتے، ایک دن تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھو اور جو سارا دن سنو وہ مجھے بتا دو. تو ایک دن میں حضور پاک کی بارگاہ میں بیٹھوں گا تو جو سارا دن سنوں گا وہ تمہیں بتا دو. یعنی ایک دن تم علم حاصل کرو، ایک دن میں کروں. تو عمر بن خطاب نے کہا ہی نہیں، میں نے کسی کو لوگ پوچھنے کی ضرورت ہے، میں آپ ہی سارا کچھ پڑھ لینا، آپ ہی سن لینا، آپ ہی سمجھ لینا. انہوں نے بھی حضور پاک سے سیکھا ہے. آپ کی پھکی خراب ہو گئی ہوئی ہے سر، ان کو اور لفظ کاٹ کے لے آؤ. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں؟ انجینئرنگ کرنے کے لیے آپ نے یونیورسٹیوں میں کئی سال اپنے ماں باپ کو بھی ہفتہ ہفتہ چھوڑے رکھا، اور ہاسٹلوں میں یونیورسٹیوں کے
بد ذائقہ کھانے بھی کھائے اور رات کی اور دن کی تلخیاں بھی برداشت کی, گرمیاں بھی برداشت کی اور رات کی ٹھنڈی ہوائیں بھی برداشت کی تاکہ میں انجینئر بن جاؤں. انجینئرنگ کرنے کے لیے, ڈاکٹر بننے کے لیے, پروفیسر بننے کے لیے تو اسپیشل استادوں سے پڑھا, اور دین پڑھنے کے لیے کہتا آپے پڑھ لو, ایڈا سوکھا ہے, آپے پڑھ لو. میں بار بار دکھاتا ہوں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یہ میرے پاس تفسیر ہے بات. للحفظ والقراءة والکتابة, للذکر کا معنی ہے للحفظ والقراءة والکتابة, کہ قرآن آسان ہے لکھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے. سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے, سمجھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ استاد کی ضرورت. اچھا, حضرت عمر بن خطاب اور آپ کے دوست نے یہ باری لگا لی. ایک دن دوست آیا, کہنے لگا عمر بن خطاب سے, او زور زور سے اس نے دروازہ کھڑکا, عمر باہر آئیں, سیدنا عمر رضی اللہ تعالی باہر آئیں, آپ باہر آئے. کہنے لگا قد حدث امر عظیم, کہنا او ہو آج تو بہت ہی بڑا کام ہو گیا, آج تو بہت ہی بڑا کام ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. حضرت عمر بن خطاب آپ پریشان, کیونکہ آپ کی بیٹی بھی حضور کے نکاح میں تھی. اللہ اکبر. آپ سارے کام چھوڑ کے فدخلت علی حفصہ, حضرت سیدہ حفصہ کے پاس آئے. فَإِذَا هِيَ تَبْقِي, آپ نے ان کو دیکھا وہ رو رہی تھی, تو آپ نے فرمایا قلت طلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا حضور پاک نے آپ کو طلاق دے دی؟ کانے قاتل آدری, پتہ نہیں, مجھے تو نہیں پتا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اوپر بالا خانے میں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو وہاں نظام ہی اور تھا. آپ قمیض مبارک اتار کے تو ایسی چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے جس کے اوپر بچھانے کے لیے چادر بھی کوئی نہیں تھی, اور چٹا سفید آپ کا جسم اور چمکتا ہوا آپ کا جسم مبارک. جب آپ چادر سے چارپائی سے اٹھے نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہاں پہ سارے چارپائی کے نشان بنے ہوئے تھے. دائیں طرف اس طرف لیٹے. عرض کی حضور میں نے کیا سنا ہے؟ وہ جو کہنے کے لیے آئے تھے نا طلاق کا, بھول گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر چادر والی چارپائی پہ لیٹا دے کر حضرت عمر بن خطاب جیسا کڑیل آدمی جو بڑے بڑے مصائب میں کبھی نہیں روئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں دے کے رو پڑے کہ آپ امام الانبیاء ہیں, ساری کائنات کے خزانے آپ کے پاس ہیں, اور حال گھر میں یہ ہے کہ چارپائی کے اوپر بچھانے کے لیے چادر بھی نہیں, اور وہ کیسر و کسرا والے دنیا کے خزانوں کے مالک. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ, آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا دی اور ہمیں آخرت دے دی؟ عرض کرنے لگے حضور میں نے سنا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. آپ نے فرمایا لا, کوئی نہیں دی. بس ویسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی, اور آپ گھر کے اوپر والے حصے میں چلے گئے. گھر کے, اس کا مطلب اس میں بڑی تعلیم ہے, اس میں بڑی تعلیم ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں اس لیے اس کو ڈسکس نہیں کر رہا کہ ایک اس کے اوپر پوری صورت ہے جس کا ہے نام سورۃ الطلاق, اس کا نام ہے سورہ طلاق. وہ آئے گی تو پھر ہم اس میں انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. اور میں اس لیے بسا اوقات بعض مسئلے بیان نہیں کرتا, سسپینس رہتا ہے, بندے کے اندر شوق رہتا ہے یار وہ والا ہم نے درست سننا. اور میں نے اپنے جو ہے نا ملٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ عثمان صاحب, ان کو میں نے کہا ہے کہ ہماری جتنی ایپیسوڈ گزر چکی ہے نا ان سب کے کلپ بنائیں. صبح ایک بندے کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی ہے, وہ صبح روف الحسن آیا کرے گا, وہ بیٹھ کے سنے گا اور کلپ بیچ میں سے نکالے گا اور پھر مجھے سنائے گا, پھر میں اوکے کروں گا. پھر وہ آدھا کلپ کے اندر نا جس وقت بات پوری پیک پہ ہوگی تو پھر اس کے بیچ میں ہم نے یہ ایڈ کرنا ہے کہ آپ نگینہ چینل کو سبسکرائب کریں, تاکہ وہ اگر پہلے کر دیں گے تو وہ بات نہیں رہے گی, آخر میں کریں گے تب بھی بات نہیں, بیچ میں, تاکہ لوگوں کی دلچسپی برقرار ہے.
یہ ضرورت ہے میڈیا کی. یہ کیا ہے؟ ہم ان حالات سے بھی گزر کے آئے ہوئے ہیں کہ جب ابو بکر مسجد اور نگینہ مسجد میں اوپر لینٹر نہیں ہوتا تھا تو ٹینٹوں کے نیچے بھی بیٹھ کے سارے کام کیے ہوئے تھے. کیوں؟ کام ہم نے اس وقت سے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا. اب اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے کہ آپ جس دور میں گمراہی پھیل رہی ہے اس میں ہدایت کے ہر صحیح سورس کو استعمال کریں تاکہ آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچ سکے. اب لوگ نہیں پڑھنے کے لیے آئیں گے، اب لوگ پڑھنے کے لیے اب لوگوں کے گھروں میں، ان کے بیڈ رومز میں اور ان کی پرائیویسی کے اندر ان کے کانوں میں اسلام پہنچانا پڑے گا، پھر جا کے ان کو دین اور اسلام کی بات سننے کو ملے. ایک خاتون، ان کو کسی نے کہا آپ وہ جو غازی ارطغرل ہے، ارطغرل جو ہے اس کو دیکھیں. اچھا، وہ مجھے بتانے لگی خاتون کہ میں نے ان کی ایک دو قسطیں دیکھی تو میرے دل میں جذبہ جہاد پیدا ہو گیا. اس کا مطلب ہے اگر ہم قرآن و سنت پڑھیں اور بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے کتاب الجہاد پڑھیں اور پڑھائیں تو ہماری قوم کا بچہ بچہ مجاہد ہو جائے. ہمارے قبلہ استاد گرامی فرماتے ایک دفعہ میری جی ایچ کیو میں تقریر کراؤ، پھر دیکھو فوجی جہاد کے لیے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے. ان کو بلا لیتے ہو جو تمہاری مرضی کی تقریر کرتے ہیں، ان کو بلاؤ جو اللہ کا شعر ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیسے جسم میں شوق اور ولولہ پیدا ہوتا. سخت سردیوں میں تقریریں ڈی چونگ میں اور فیض آباد میں جب کی نا تو لوگوں کی ساری رات عشق رسول میں گزر جاتی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اچھا، اس کے اندر دوسرا مسئلہ، جب 29 تاریخ ہوئی نا، اس حدیث میں نہیں ہے لیکن آگے جب بار بار یہ حدیثیں آئیں گی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، 10 دفعہ یہ حدیث مزید آنی ہے. تو ایک حدیث ایک جگہ پہ آئے گی کتاب الطلاق میں 28ویں سپارے کی کتاب التفسیر میں، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اس میں ذکر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 29 تاریخ کو نیچے اتر آئے. تو ازواج عرض کرنے لگی حضور آپ نے تو ایک مہینے کا کہا تھا، ابھی تو ایک دن باقی ہے. فرمایا آج 29 پہ چاند ختم ہو گیا، مہینہ 29 پہ پورا ہو گیا. تو پتہ چلا کہ چاند یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں آیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اور ذی الحجہ یہ دونوں اکٹھے مہینے کبھی ناقص نہیں ہوتے. یہ بخاری کی روایت ہے. ناقص سے مراد ہے کہ اس کے ایک معنی ہے حقیقی، دو اس کے معنی ہے تفسیری. حقیقی کی اس کا معنی ہے کہ اگر رمضان 29 کا ہوگا تو ذی الحجہ 30 کا ہوگا، اور اگر ذی الحجہ 29 کا ہوگا تو پیچھے رمضان 30 کا گزر کے آیا. ایک اس کا یہ معنی ہے لفظی طور پر، لیکن اس کی ریالٹی جو ہے وہ یہ نہیں ہے. اس کی ریالٹی یہ ہے کہ رمضان 29 تاریخ پہ ختم ہو گیا اور ذی الحجہ 29 تاریخ پہ ختم ہو گیا. اگر یہ دونوں 30 کے ہوتے تو جو اللہ تعالیٰ نے 30 پر ثواب لوگوں کو دینا تھا نا، 29 پہ ختم ہونے پہ بھی اللہ نے 30 ہی کا ثواب دیا. یہ اس کا حقیقی معنی ہے کہ یہ دنوں کے اعتبار سے اگرچہ کم بھی ہو جائیں گے نا، لیکن اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم ثواب اس کا 30 دن والا عطا فرمائے. یہ آج کی دوسری حدیث تھی. تیسری حدیث ہے، وہ بھی بڑی خوبصورت حدیث ہے. ایک بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت ابو مسعود بیان کرتے ہیں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا. آپ نے فرمایا کہ کیوں خیریت ہے، تو کیوں نہیں جماعت کے ساتھ پڑھتا؟ حضور وہ جو امام صاحب ہے نا وہ بڑی لمبی نماز پڑھاتے. یہ معاملہ اس طرح کا ہوا تھا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے. تو انہوں نے نماز پڑھائی عشاء کی. اب انہوں نے کئی کام پہ جانا نہیں ہوتا تھا اور نہ انہوں نے کوئی کھیتی باڑی کر کے آنا ہوتا تھا، بس پڑھ لیا اور نماز پڑھا دی. تو انہوں نے نماز عشاء کی پڑھی، اللہ اکبر الف لام میم ذالک الکتاب لا، سورۃ بقرہ شروع کر دی. ایک بندے نے نماز پڑھی ابو ہریرہ کے ساتھ، قیام کیا، تکبیر تحریمہ کی، قیام کیا. جب دیکھا کہ یہ بادشاہ بندے تو سورۃ بقرہ شروع کر دیے، انہوں نے نماز توڑی تو گھر چلے گئے. اب ان کی شکایت کی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کی حضور یہ نماز توڑ کے چلا گیا. آپ نے فرمایا تو نے نماز کیوں توڑی؟ کہا حضور میں سارا دن کھیتی باڑی کر کے جسم میرا چور ہو گیا. میں مسجد میں آیا کہ میں جماعت کی فضیلت پالوں،
اور اوپر سے حضرت صاحب نے سورت بقرہ شروع کر دی. تو حدیث شریف میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا سخت جلال فرمایا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو نماز اور عبادت سے متنفر نہ کرو، تخفیف کرو، تاکہ کمزور، بیمار اور سہارا لے کے نماز پڑھنے والا بھی جماعت میں شامل ہو جائے. یہ جواب ہے. بیمار، یہ کیا ہے؟ بیمار کتنے آوے؟ مسیتے. کہتے ہیں بیمار نو مسیتے نہ آن دیو جی، وہ تو پہلے بخار چیک کرو. مسجدوں کے باہر گنے لے کے کھڑے ہیں، اور یہ کرونا شرونا اڑ جانا سارا. جب دیکھ لیا نا لوگوں نے، صاحب اقتدار لوگوں نے، کہ مسلمان ختم نبوت میں ایسے کر کے کھڑے ہیں، اور ہماری لاک ڈاؤن سے دال گلنے والی نہیں ہے، تو لاک ڈاؤن تھلے چلے جانا. لاک ڈاؤن سے قبرستان چلے جاؤ، گورکند کو پوچھو کہ اس قدر شدید ترین کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے تو بندے کتنی میتیں آتی ہیں. وہ کہنا ہی پہلے نالوں 80% کٹ آندی میت ہے. مندہ پہ گیا. وہ گورکند کہنا مندہ پہ گیا. پہلے میتیں آندیاں سن، اسی جناب قبراں کھودنے سا، کوئی ایکسیڈنٹ دے نال مر گیا، کوئی اتو ڈگ کے مر گیا، کسی نے کرنٹ لگ گیا، کوئی لوگ کدھر جانتے نہیں. اور سب سے بڑی کرائم کی شرح زیرو ہو گئی. سٹریٹ کرائم ختم، چوری ڈاکے ختم. کسی کے گھر میں چوری نہیں ہوتی، کیونکہ ہر چور کو پتہ ہے میں جس کے گھر میں بھی جاؤں گا سارے بندے گھر بیٹھے. اس کا یہ فائدہ ایک یہ ہے کہ ایک پالیسی ایسی واضح کی جائے کہ دن میں کام کریں، صبح 8 بجے سے لے کے نماز مغرب تک کام کریں، اس کے بعد کام بند. اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، راتیں آرام کرو، اللہ کا ذکر کرو، پڑھو پڑھاؤ، نہ وبال اپنے لیے خریدو، نہ گند بلا بار کا کھاؤ، نہ بیمار ہو، آرام سکون سے تمہاری زندگی گزرے. اسلام نے جو نظام دیا ہے نا وہ بڑا خوبصورت. اسلام والے صبح فجر کے بعد اٹھ جاتے تھے اور ناشتہ واشتہ کرتے اور لسیاں پیتے، اور جناب ٹھیک ٹھاک ان کی صحت ہوتی، پھر کھیتی باڑی کے لیے نکل جاتے. پھر سارا دن کھیتی باڑی کر کے رات کو آتے، نماز عشاء پڑھتے، کھانا پہلے کھاتے پھر عشاء پڑھتے. اور یہ حدیث کا لفظ ہے عشاء قبل العشاء، رات کا کھانا عشاء کی نماز سے پہلے. اور جب 92 پہ یہ پروگرام ہوا تو اس میں ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے، شہزاد صاحب تھے شاید، کہنے لگے کہ ایک بندہ عشاء کی نماز سے پہلا کھانا کھائے اور پھر 17 رکعت کھڑے ہو کے پڑھے نا، تو اس کی 17 رکعت پڑھنا ایسے ہے جیسے اس نے 3.5 کلومیٹر واک کی. نماز پڑھو، آٹومیٹکلی آپ کی اتنی واک کنسیڈر ہو جائے گی اور تسلی سے. اور میں اپنی زندگی کا آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں. جتنے سالوں سے میں روزے رکھتا چلا آیا، تب سے لے کے اب تک اس سال تک، جس دن کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے، کسی سستی کی وجہ سے میں نماز فجر کے لیے مسجد نہیں جا سکا اور میں گھر میں نماز پڑھ کے سو گیا، کھانا بار بار باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا، برے برے ڈکار آتے تھے اور نیند ڈسٹرب ہوتی تھی. جب میں فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھ کے آیا اور سنتے بھی پڑھی اور فجر کی نماز بھی پڑھی، واپس آیا پرسکون نیند آئی. جب آپ عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ عبادت کی وجہ سے آپ کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائے گا. اب یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ نماز میں تخفیف ہونی چاہیے. نماز میں اچھا، اب اس کی ترتیب ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک طرف فرما رہے ہیں نماز میں تخفیف ہونی چاہیے، اور خود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے، آپ نے فجر کی نماز میں 40 آیات سے لے کر 100 آیات تک تلاوت فرمائی. تو 40 بھی آیات تھوڑی نہیں ہے اور 100 بھی تھوڑی نہیں ہے. ہمارے محلے میں مسجد میں کوئی امام صاحب 40 آیتیں پڑھے تو ان کہیں گے مولوی صاحب آج تسی فجر ہی چیز تراویح شروع کر دی. رواج نہیں ہے. کیا ہے؟ رواج نہیں. مولانا صدیق صاحب کوٹلی والے، ان کی مسجد، ان کے آستانہ شریف کے دائیں بائیں دونوں طرف مساجد ہے. ایک مسجد میں جوانوں کے لیے نماز ہوتی ہے، ایک مسجد میں بوڑھوں کے لیے فجر کی نماز ہوتی ہے. جب بوڑھے ہوتے ہیں وہاں مختصر ہوتی ہے. جہاں جوان نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے وہاں روز صبح فجر کی نماز میں ایک سپارہ پڑھا جاتا.
وہ نماز اندھیرے میں شروع ہوتی ہے، اجالے میں ختم ہو جاتی ہے، یہ اجالے میں شروع ہوتی ہے، اجالے میں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، فجر کو اجالے میں پڑھو، اللہ اجر و ثواب زیادہ عطا فرماتا۔ مصنون ٹائم ہے، جب روزہ بند ہوا فوری پڑھ لو۔ اور ہم جو رمضان میں ٹائم کھینچ کے پیچھے لے جاتے ہیں، یہ اپنی سستی ہے۔ یہ کیا ہے؟ لوگ تو بڑے جوان، لوگ بڑے جوان ہیں، گھر میں نماز فجر کے بعد لوگ ہاتھ میں موبائل لے کے ٹک ٹاک پہ 2 گھنٹے گزار سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں مسجد میں، لیکن ہم سست ہیں، ہم کمزور ہیں، 10 منٹ کے بعد نماز پڑھا دیتے ہیں کہ چلو سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں نماز پڑھ لیں، کہیں زیادہ تاخیر کی وجہ سے نماز رہ نہ جائے۔ وہ بھی ٹائم جائز ہے، وہ بھی ٹائم جائز ہے۔ اب میں ترتیب بتا دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں صورتیں 3 طرح کی، ایک ہے طوال مفصل، ایک ہے اوساط مفصل، ایک ہے قصار مفصل۔ طوال مفصل ہے سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ البروج تک، سورۃ الحجرات سے سورۃ بروج تک، یہ ہے طوال مفصل، لمبی صورتیں۔ اوساط مفصل درمیانی صورتیں سورۃ البروج سے سورۃ البینہ تک، اور قصار مفصل ہے سورۃ بینہ سے لے کے سورۃ ناس تک۔ فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل قرات ہوتی ہے، لمبی قرات ہوتی ہے۔ عصر میں اور عشاء میں اوساط مفصل ہوتی ہے، سورۃ بینہ سے لے بروج سے لے کے سورۃ بینہ تک، اور مغرب میں قصار مفصل ہوتی ہے، یعنی مختصر ترین قرات ہوتی ہے تاکہ بندے جلدی سے نماز پڑھیں، کہیں نماز کا وقت نہ چلا جائے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، حدیث رسول کے بے بہا بہتے ہوئے سمندر سے انشاءاللہ ہم اوقات نماز کا جب ذکر پڑھیں گے تو اس میں میں آپ کو حدیث بتاؤں گا کہ اس وقت کی کیلکولیشن کر کے سردیوں کے مختصر وقت میں بھی نماز مغرب کا کم از کم 1 گھنٹہ 20 منٹ ٹائم ہوتا ہے روز۔ اذان سورج کے غروب ہونے سے لے کر عشاء کا وقت شروع ہونے تک 1 گھنٹہ 20 منٹ پورے سال میں پاکستان میں موجود ہوتا ہے۔ پاکستان میں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں جہاں ہم رہتے ہیں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کو دلائل سے اور پورے ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ ہے۔ اچھا، اب آخری بات جو میں آج کی کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں قرات مختصر اس لیے کی گئی تاکہ لوگ رات میں نماز کے فضائل پالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت قام نصف اللیل، جو عشاء جماعت سے پڑھے گا اس کو آدھی رات کا ثواب ملے گا، اور جو فجر جماعت سے پڑھے گا اور عشاء بھی جماعت سے پڑھی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے ائمہ مساجد کو نمازیں مختصر پڑھانی چاہیے، نمازیں مختصر پڑھانی چاہیے۔ ہمارے ایک پیارے بھائی ہیں، آج کل وہ کچھ علیل ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو قرنطینیہ کیا ہوا، انہوں نے نماز ظہر ایک دن نگینہ مسجد میں 14 منٹ کی کرائی، اور میں کیا اللہ دے بدے تو کی نالے ساتھ میں قرات بھی نہیں اونچی، اور پھر اس کو سمجھ آ گئی، پھر اس نے مختصر نماز۔ تو لمبی نماز لوگوں کے اندر وسوسے پیدا کر دیتی ہے۔ ہاں، قاری بڑا خوبصورت قرات کر رہا ہو، اس کی انوار خانہ کعبہ میں ہم نماز پڑھے نا تو وہ جناب 100 آیتیں پڑھ دیتے ہیں، کوئی نہیں مسئلہ ہوتا، کیونکہ خوبصورت لذت اور محبت اور انوار و تجلیات اتر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہو جاتا۔ ہاں، اگر آپ اپنے محلے میں لمبی قرات کی عادت لوگوں کو ڈالنا چاہتے ہیں تو میں اس کا طریقہ کار بتا دوں۔ 1 ہفتہ 3 آیتیں پڑھیں، 1 ہفتہ، اگلے ہفتے 5 کر دیں، پھر 5 پہ پورا ہفتہ چلائیں، یوز ٹو ہو جائیں گے، آہستہ 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 کر کے 20 آیتیں 25 آیتیں 30 آیتیں لے جائیں، لوگ عادی ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ نے ایک دن 2 آیتیں پڑھی ہیں، اگلے دن 50 آیتیں پڑھی ہیں، پھر نہیں ٹھیک ہے، لوگوں کو آہستہ آہستہ چیزوں کو عادی بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو بتا دیں کہ مرنے سے پہلے جاگتی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ یہ 6993 نمبر حدیث ہے۔ میں نے احتیاطاً اس کا حوالہ لگا لیا تھا کہ یہ کسی دن سوال ہوا نا تو حدیث ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ پورا چیپٹر ہے، پورا چیپٹر ہے کتاب التعبیر میں
چیپٹر نمبر ہے 10، حدیث ہے 93، 94، 95، 96 اور 97۔ ساری حدیثیں میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ مضمون ذہن میں رہے۔ 6993، 94، 95، 96 اور 97۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے سوتے ہوئے دیکھا ان قریب جاگتے ہوئے بھی میری زیارت کرے گا۔ یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا نا، لا ولا یتمثل الشیطان، شیطان میری مثل نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی۔ فإن الشیطان لا یتخیل بھی، کہ شیطان میرے حلیے میں نہیں آ سکتا۔ تیسری حدیث میں ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ابو قتادہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیۃ الصالحۃ من اللہ، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور والحلم من الشیطان، اور جو برے برے ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ فمن را شیئا یکرہ فلینفس عن شمالی ثلاثا، اور جس کو برا خیال آئے بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دے اور پناہ مانگے شیطان سے۔ چوتھی حدیث میں فرمایا من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے انہیں اللہ نے دیکھا، نا حق سے مراد اللہ نہیں ہے، اس حق سے مراد ہے جس نے، حضور پاک نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، یعنی حق سے مراد اسے صحیح دیکھا۔ پانچویں حدیث میں ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا یتکوننی، کہ شیطان میری حیات نہیں اختیار کر سکتا، تو جس نے مجھے دیکھا اس نے۔ یہ 5 حدیثیں ہیں بخاری میں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث ہے 6983 نمبر، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی، ایک ہے 110 نمبر، ایک ہے 3292 نمبر، اور ایک ہے 3293 نمبر۔ یہ حدیثیں ساری ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے والی۔ تو جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے حضور پاک ہی کو دیکھا، ان قریب اس کو زیارت ہو جائے گی۔ کب ہوگی؟ اور جنہوں نے زیارت کرانی ہو جانن۔ اگر مختلف علماء سے مسئلہ پوچھنے کے بعد کسی عالم سے مسئلہ پوچھا لیکن آخر والے عالم کے مسئلے پر دل مطمئن نہیں تھا، اور عالم کو یہ کہہ دینا کہ اس کا بوجھ آپ پر ہے اور عمل اس آخری والے عالم کے مسئلے پہ کر لینا، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ ہم جب اعتکاف پہ لوگوں کو بٹھاتے ہیں نا تو لوگ بڑے سیانے ہیں، مفتی آصف صاحب آنے انہوں کو پوچھنا، مولانا صادق فرید صاحب آنے انہوں کو پوچھنا، پھر میں آنا، پھر میرے کو بھی وہی سوال پوچھنا کہ انہاں دی رائے کی۔ اسی بھی ایکا کیتا ہوندا سی، اسی بھی ایکا کیتا ہوندا سی کہ بھئی جڑا سوال پہلے ہویا نا وہ جواب کو نہیں دینا، تسی ادو پائی اینے جے گے سو۔ مختلف مفتیان کرام سے طلاق کا مسئلہ پوچھو تو سب نے تینوں طلاقوں کی تصدیق کر دی، لیکن پھر ایک مفتی صاحب کے پاس جا کر بیان میں تبدیلی کر دی، اس مفتی نے رجوع کا کہہ دیا جبکہ دل میں ابھی شک موجود تھا۔ گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے رجوع کر لیا، اب ان دونوں کا اکٹھا رہنا اور اس بارے میں گھر والوں کا کردار اور اس کا کیا حکم؟ دیکھیں جی، جب بندہ طلاق دے دے نا تو اس کو یقین ہو کہ میں نے تینوں طلاقیں دے دی ہیں، تو پھر کسی کے پریشر میں نہیں آنا چاہیے۔ جو پریشر میں آئے گا وہ یہ ذہن میں رکھے میرا بھائی کہ جب مرے گا نا تو کسی نے قبر میں ساتھ نہیں جانا، قبر میں اس نے اکیلے جانا ہے، تو وہاں جہاں اس نے اکیلے جانا ہے نا صرف وہاں کا خیال کرے، کسی کے پریشر کا خیال نہ کرے، جائز اور حلال طریقے کو اختیار کرے، رسول اللہ کی سنت کا خیال رکھے، اس کے خلاف کام نہ کرے۔ 3 طلاقوں کے بعد لڑکا لڑکی کا اکٹھے رہنا اور اس پر گھر والوں کی خاموشی اور دباؤ کا کیا حکم ہے؟ اس صورت میں کون کون گناہ گار؟ ایک بندہ اس نے اپنی بیوی کو یہ ریالٹی سنانے لگا، نام نہیں کسی کا لوں گا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اس کا باپ آیا، آپ نے فرمایا کہ اپنا پتر کاٹ دیو کرو، کہنے لگا جی وہ کہنا میں طلاق نہیں دیتی، فرمایا میرے کو آپ آ کے میں 10 کے تصدیق کر کے گیا،
کہ میں تینوں طلاق دیتی ہوں، اگر تسی انہوں رکھو گے تڑا کار برباد ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس کا گھر، ایک پتر بھی اس کا بادب نہیں رہا، سب بے ادب ہو گئے۔ اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں جہاں حرام کاری عام ہو جاتی ہے۔ باپ اس میں بالکل سٹرک ہو جائے، بالکل سٹرک ہو جائے۔ جو باپ جوان تھا، خود سارا کچھ کرتا تھا، اب وہ بوڑھا ہو گیا تو اب وہ بچوں کا بچہ بن گیا کہ بچوں کا باپ ہے ابھی بھی۔ میں نے تو اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بے نیازی دیکھی ہوئی ہے، اور مجھے ان کی بے نیازی دیکھ کر اللہ کی بے نیازی یاد آتی تھی کہ جن کے بندے اتنے بے نیاز ہوتے ہیں وہ رب کتنا بے نیاز ہے۔ اس لیے باپوں کو باپ بن کے رہنا چاہیے، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھے ہوں، ان کو اپنے روب اور دبدبے میں کبھی بھی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اولادیں کیا چیز ہیں، کسی اولاد نے قبر میں ساتھ نہیں جانا۔ اس لیے طلاق اور نکاح کے مسئلے میں باپوں کا موقف سخت ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے طلاق دے دی، قطعاً اس بیٹے کو اپنے ساتھ نہ رکھے، اگر وہ اپنی طلاق یافتہ بیوی کو ساتھ رکھتا ہے تو ویسے بیٹے کو رکھے، کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ کہے نہیں میں نے اپنی بیوی کو بھی اسی گھر میں رکھنا، بیوی نے بھی کاٹ دو، پتر نہیں ہوئے ادھر کاٹ دو، بالکل بے برکتی آ جائے گی۔ نہیں تو نماز کے دوران اگر بچہ جائے نماز پر آ کے بیٹھ جائے جبکہ رکوع کے بعد سجدے میں جانا ہو تو کوئی بات نہیں، عذر ہے۔ اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کے اوپر سے نیچے سجدہ کر لے، اور اگر آپ اس کو ہٹا کے سائڈ پہ کر سکتے ہیں تو سائڈ پہ کر دو، کچھ نہیں ہوتا۔ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، جن کو پیمپر لگے ہوتے ہیں، ان کو نماز میں اگر وہ آ جائیں تو کمرے سے باہر نہیں نکالنا چاہیے تاکہ وہ ہماری حرکات و سکنات دیکھیں، وہ بھی ایسے کریں۔ ہمارے بابا بھائی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا یہ بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ پھر آپ کہتے تھے کہ جھوٹ موٹ کھیڑیاں سچ مچ ہو تے سچ مچ کھیڑیاں ورلا کھو۔ انسان جب بچے ایسے سے دیکھتے رہتے ہیں تو پھر ان کو عبادت کی عادت پڑ جاتی ہے۔ فرض واجب یا سنت میں فاتحہ کے بعد سورت ملانے میں ترتیب کی کیا اہمیت ہے؟ فقہائے کرام نے ترتیب کو لازم لکھا ہوا ہے، جان بوجھ کے ترتیب نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر جان بوجھ کے ترتیب چھوڑ دی اور بار بار ایسا کیا تو یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ ترتیب کو برقرار رکھیں۔ جماعت میں قاعدہ اخیرہ میں شامل ہونے کا کیا طریقہ ہے جبکہ آخری صف میں اور کوئی نمازی نہ ہوں؟ تے سوال ہی نہیں تسی پوچھ سکتے بابا جی، ہوں تے اگلے نے پوری صف ہی 4 بندے کھڑے کر دیتے ہیں۔ ہمارا پہلے بھی شروع میں بھی یہی موقف تھا کہ آخری صف میں اکیلا بندہ بھی کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ عورت کی قبر کے خطبے میں یہ کیا لکھا؟ کتبہ ہوتا ہے، ہاں، کتبے پر اس کا نام لکھنا ٹھیک ہے، یا اس کے باپ یا شوہر کا نام لکھا جائے، مثلا بنت فلاں یا زوجہ فلاں۔ پیارے بھائی، ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کسی کو ہماری بیوی کا نام پتہ چل گیا تو بڑا کوئی معیوب ہوگا۔ کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ احادیث میں ہم سب سے عظمت والے انسان امام الانبیاء علیہ السلام کی بیویوں کے نام بھی جانتے ہیں، بیٹیوں کے نام بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ بیوی کا نام کتبے کے اوپر لکھ دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ اس کو فلانے کی بیوی کہہ کے لکھ دیں تب بھی کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ حرج ہے بے پردگی میں، وہ نہ کریں، اس کی زندگی میں بے پردگی نہ کریں، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کو بے پردہ نہ کریں، پردے کے ساتھ اس کو لیں۔ ایک شخص خواب میں خود کو اپنے سر کے درمیانی حصے کو گنجا دیکھتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو؟ یہ دیکھ کے میں انشاءاللہ کل بتا دوں گا۔ اگر والدہ اپنے بیٹے کو کہے اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو بیٹے کے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ نہیں دینی چاہیے۔ باپ کہے تو بھی نہیں دینی چاہیے، لیکن ایک دے سکتے ہیں۔ کتنی؟ ایک، بالکل ایک دے سکتے ہیں اپنے باپ اور ماں کے روح کو راضی کرنے کے لیے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ماں باپ بھی راضی ہو جائیں گے، اور کیونکہ ایک طلاق بیوی کو دینے سے بیوی آپ کے نکاح سے نہیں نکلتی، آپ کے نکاح سے نہیں، صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں نے رجوع کر دیا، رجوع ہو جاتا۔ اور اگر بیوی کہے تو اپنے ابا جی دے کہیں دے میں طلاق دوں، نے کہا لے دیکھ ساڈا نکاح باقی ہے گا، انہوں نے بھی راضی رکھو، انہوں نے بھی راضی رکھو۔ ہمارے پاکستان میں میاں بیوی
اور ماں باپ کو راضی رکھنے کے لیے انسان پالیسی میکر ہو جاتا. بالکل میں صحیح بتا رہا ہوں, پالیسی میکر ہو جاتا, پھر اس کو پالیسیاں چلنی پڑتی ہیں. حالانکہ ایک نیچرل سا کام ہے کہ آپ ریئل لائف گزاریں. کہیں جا رہے ہیں تو بتا دیں ہم فلانی جگہ جا رہے ہیں, تو اگر نہیں کریں گے اور ماں باپ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی, جن فیملیوں میں نہیں ہوتی, تو پھر وہاں پر پالیسی کھیلنی پڑتی ہے. ہاں جھوٹ بولنا, یار وہ آپ ایسے جھوٹ کہہ رہے ہیں, میں پالیسی کہہ رہا ہوں, اچھا لفظ, آپ ایسے جھوٹ کہہ رہے ہیں, پالیسی ہوتی ہے وہ. وطر نماز تہجد کے بعد پڑھنے افضل ہیں یا نہیں؟ شمس الدین بھائی صاحب, ہم نے کئی پروگراموں میں اس کا تفصیل سے جواب دیا ہے کہ وطر کہاں پہ پڑھے جائیں. آپ ہمارے پچھلے لیکچر سنیں. تراویح میں آپ سب جلدی میں ثنا, تشہد, دروشری وغیرہ جلدی پڑھ لیتے ہیں, کچھ مقتدی اتنی جلدی نہیں پڑھ سکتے, اس صورت میں امام کے ساتھ ہی چلنا چاہیے یا اپنی ثنا وغیرہ پڑھ لینی چاہیے؟ امام صاحب کیونکہ 140 کی سپیڈ پہ اس وقت چل رہے ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ نمازیوں کو موقع دینا چاہیے. تکبیر تحریمہ کرنے کے بعد اتنا ٹھہریں کہ جس میں آپ بھی ثنا پڑھ لیں اور مقتدی بھی پڑھ لیں. پھر جب آپ 2 سجدے کریں اس میں بھی موقع دیں. جب آپ قرات کر رہے ہیں نا, پھر آپ پورے میدان کے اکیلے کھلاڑی ہیں, پھر جیسے مرضی قرات کریں. جی میں وہی بتانے لگا. پھر اگر امام رکوع میں چلا گیا تو اس کو چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کو موقع دے کم از کم 3 بار سبحان اللہ کہنے کا. سجدے میں بھی اسی طرح, اور جو قاعدہ ہے اس میں بھی اتنا موقع دے کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسول تک کم از کم مقتدی پڑھ سکے. ویسے تو پڑھنی پوری چاہیے, لیکن اگر امام صاحب جلدی سے پڑھ لیتے ہیں تو مقتدی اس وقت تک سلام نہیں پھیر سکتا جس وقت تک عبدہ و رسول نہ پڑھ لے. یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اتنی پڑھ کے اس کو لازم ہے کہ وہ امام کی اقتداء کرے اور سلام پھیر دے. ہم نے بچپن سے مسئلہ سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں, اگر نہیں تھا تو یہ کس کتاب میں لکھا ہے, کون سی حدیث کی کتاب میں؟ حوالے کے ساتھ وضاحت فرمائیں, کیونکہ ہم نے تو بچپن میں یہی سنا ہے کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں تھا, لیکن آج پتہ چل رہا ہے یہ سب غلط ہے. عثمان بٹ صاحب. پیارے عثمان بھائی, شروع ہی سے علماء کرام کا یہ موقف احادیث کی روشنی میں رہا ہے. یہ ساری بخاری میں آئیں گی انشاءاللہ روایات, کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ تھا, یہ بھی موقف علماء کا ہے, اور سایہ نہیں تھا یہ بھی موقف ہے. جو ہمارا سایہ کالے رنگ کا, ہمارا سایہ کالے رنگ کا زمین پر گرتا ہے, لوگوں کے پیروں میں آتا ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ سایہ نہیں تھا, اور آپ کی رحمت کا سایہ سارے جہاں پہ چھایا ہوا. اس کے اوپر انشاءاللہ جو ٹاپک آئے گا, جہاں پہ یہ حدیث آئے گی, ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. امام کعبہ نماز تراویح میں آیات مبارکہ چھوڑ کر پڑھتے ہیں تو اس امام کے پیچھے کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. اتنی غلط آیت پڑھے کہ نماز ٹوٹ جائے تو ٹھیک ہے, پھر نہ پڑھے. اگر وہ آیت چھوڑ دیتا نماز ہو جاتی. ہم کئی دفعہ خود ایسا کر دیتے ہیں, جب بھول جاتے ہیں, امام بھول جاتا ہے, سامع بھی بھول جاتا ہے, کوئی نہیں پیچھے دسن والا ہوتا, پھر او جناب پیس سارے چھاڑ کے چلے جانے ہیں جہاں سے آگے ہم صحیح. پھر اگلی رکعت میں آتے ہیں تو پھر وہ پچھو دے آئے نہیں. کوئی حرج نہیں ہے اس. وہ چھوڑنا منع ہے جس میں آپ بیچ والی آیت چھوڑ دیں یا بیچ والا ٹکڑا چھوڑ دیں جس سے مضمون بدل جائے, وہ ممانعت ہے. وطر پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ وطر پڑھنے کے بے شمار طریقے, بے شمار طریقے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وطر کا معنی ہے ایک, وطر کا معنی ہے ایک, وہ عشاء کی نماز میں وطروں کے مقام پہ 2 علیحدہ پڑھ کے پھر ایک پڑھتے, وہ کہتے ہیں حدیث سے ثبوت ہے کہ ایک وطر ہوتا ہے. اور جو کہتے ہیں نہیں وطر 2 پڑھنے کے بعد اس کو طاق بنا دینا ہے, وہ تیسری ساتھ ملا کے سلام کے ساتھ پڑھ کے اس کو کہتے ہیں وطر ہوتی. تو جو حدیث سے جو معنی سمجھتا ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے. فقہ الحنفی احادیث کے بہت زیادہ قریب ہے, اس لیے اس کے اعتبار سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث کی روشنی میں کہ 2 پڑھنے کے بعد تیسری ساتھ ملائی جائے گی تو پھر وہ وطر کی نماز ہوگی. اب اس کو کیسے پڑھتے ہیں, پہلی رکعت کیسے ہے, دوسری کیسے ہے, دوسری میں کتنا پڑھیں گے قاعدے میں, پھر تیسری میں کہاں سے شروع کریں گے, اور پھر دعائے قنوت کہاں پہ پڑھیں گے, یہ کتاب الصلاۃ میں باب الوطر پہ پڑھیں گے. وہ قنوت نازلہ ہے نا, قنوت نازلہ اس کو کہتے ہیں. وہ 1 مہینہ کے لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھی تھی,
پھر آپ نے اس کو ترک کر دیا. جس میں آپ دعا مانگتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتوفنا فیمن توفیت, وہ اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ, وہ منسوخ ہو گئی تھی بعد میں. کیا کوئی ایسی آیت مبارکہ ہے جس میں فرمایا گیا ہو کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں؟ ہاں جی, قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به من یشاء ویہدی من یشاء. نہیں, غلط ہو گئی. ہاں, یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. آیت میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا. یہاں تک اس کا سیاق کلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مچھر یا اس سے بھی ہلکے جانور کی مثال بیان کرنے میں حیا محسوس نہیں کرتا. فرمایا ایمان والے کہتے ہیں کہ ضرور اس میں کوئی حکمت ہے, اور کافر کہتے ہیں اس مچھر کی مثال بیان کرنے میں اللہ نے کیا بیان کرنا تھا. تو فرمایا کہ قرآن مجید میں کثیر لوگ اس کو پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں اور کثیر لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. جو کہتے ہیں ایدے پتہ نہیں کی سی, ایدا ذکر کیوں کیتا؟ بھائی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے, ہر کام میں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کوئی مردہ زندہ کیا تھا؟ اوئے ہوئے ہوئے بابا, وہ جو روح والا بندہ, وہ سنیے گا غور سے, وہ جو روح والا بندہ جس کے جسم سے روح نکل گئی اس کی روح لوٹا دینا یہ کوئی کمال نہیں. یہ کمال تھا اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے انبیاء کو دیا, اور ہمارے محبوب کی باری آئی تو فرمایا محبوب آپ کے ہاتھ پہ ہم وہ کمال رکھیں گے جو کسی کو نہیں دیا. آپ ان کو بھی زندہ کر دیں گے جن کے اندر روح موجود نہیں تھی کبھی بھی. آپ نے کنکریوں کو بھی روح اندر ڈال کے ان کو زندہ کر کے ان سے کلمہ پڑھوا دیا. اب مردوں کی بات کرتے, حضور کا غلام ہونا چاہیے بندہ. اب مردوں کی بات کرتے ہیں, وہ جس کے اندر روح تھی کبھی, حضور نے تو ان کو بھی زندہ کر دیا جن کے اندر کبھی بھی روح نہیں تھی. کیا کوئی ایسی آیت مبارکہ ہے جس میں فرمایا گیا ہو کہ بہت سے لوگ, اچھا یہ ہو گیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو گئی. عثمان بھائی یہ بھی کل انشاءاللہ میں بتاؤں گا حوالہ حدیث نکال کے کہ وہ کیا حدیث تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج واپس پلٹا دی. اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر اشعار لکھے ہوئے حدیث سے, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند بھی اشارے سے ہو چاک, وہ اندھے بے وقوف بتا دیکھ قدرت رسول اللہ کی. اندھے بے قدرت رسول اللہ. میرے ابا جی فرمایا کرتے یہ نہیں لفظ لیتے, نک ڈوب کے مر جا چپڑی وچ انہوں وڈا بائی کہنا, جدے حسن تھی یوسف جے پیدا فرمائے جان. کہ حضور پاک کی تو وہ شان ہے کہ آپ کے حسن سے اللہ نے یوسف علیہ السلام جیسے پیدا کیا. اگر کسی کا قرض دینا ہے اور وہ فوت ہو گیا, نیز اس کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا, تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں اس کے دو رخ سمجھاؤں, اگر میں نے دینا تھا, بندہ فوت ہو گیا تو اس کے ورثاء کو دوں. اگر اس نے دینا تھا پھر میں اس کے ورثاء کو جا کر کہوں کہ بھائی وہ بابا جی نے, بڑے بندے نے میرے پیسے دینے تھے, تو جس طرح اس کا مال لیا نا تو اس میں سے پہلے میرا حصہ دو. کیونکہ یہ شرعی اصول ہے کہ جب مال کی تقسیم کاری ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا قرض اتارا جاتا. حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا, اس واقعے میں کتنی صداقت ہے؟ اگر یہ واقعہ سچا ہے تو حوالہ پیش کر دیں سیاستہ سے. عثمان بھائی یہ واقعہ بالکل بھی سچا نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی بیس ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے شین نہیں نکلتا تھا, تو وہ سین پڑھتے تھے اسعدنا, تو لوگوں نے کہا اس کو شین نہیں پڑھنا آتا تو یہ ہے, تو حضور اس کو اذان نہ دینے دے, تو اذان نہیں دی تو سورج ہی نہیں نکلا. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. حضرت بلال فصیح اللسان عربی دان تھے اور اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہتے تھے اور صحیح طور پر اذان دیتے تھے. ہاں ایک دن ہوا ایسا کہ آپ نے اذان نہیں دی تو سورج نکل آیا. یہ نہیں ہوا کہ آپ نے اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا, یہ ہوا کہ آپ نے اذان نہیں دی تو سورج نکل آیا. آقا کریم صلی اللہ, میں واقعہ سنانے لگا, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھی آپ نے جاگتے رہنا, تو سارے قافلے والے آرام کر لیں.
تو آپ نے بیدار رہنا ہے تاکہ آپ فجر کی اذان دے سکیں. تو جب آپ اذان دیں گے تو ہم سارے اٹھ جائیں گے. وہ سارے سو گئے اور حضرت بلال بھی سو گئے. اور سورج جب بلند ہوا تو آپ نے فرمایا او خوب بلال یہ کیا ہوا؟ کہا جی نیند مجھ پر غالب کر دی گئی، نیند مجھ پر، لیکن آپ نے اذان نہیں دی لیکن سورج نکلا. تو یہ جو ہم اپنی طرف سے باتیں بنا لیتے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. جی پانی دینا بھائی. آپ مجھے یہ حدیث بتائیں کہاں آپ نے پڑھی، میں اس کو اسٹڈی کرتا ہوں، پھر میں دیکھوں گا کہ اس میں اصل میں سمجھایا کیا جا رہا، پھر میں انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کر کے آپ کو بتاؤں گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و اصحابی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر، فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. بات نہیں کریے گا، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ہمارا مذہب ہے اہل اسلام کا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ فلانی شے حضور کو نہیں ملی ہوئی تھی. ہم اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں جس پہ حضور پاک نے فرمایا اللہ نے جو کچھ سابقہ انبیاء کو دیا، جو سب کو علیحدہ علیحدہ دیا، مجھے اکٹھا کر کے دیا. اس لیے کوئی بات کہو گے نا کہ آپ کو یہ شان ملی تھی کہ نہیں، ہم اس سے بڑھ کر شان آپ کو سنائیں گے. مسلمان کس چیز کی ہے کہ آپ نے نبی کی شان نہیں سنا سکتے؟ اگر آپ مسلمان ہیں، کوئی مسلمان ہے اور جو پھکی بیچتے ہیں وہ اس طرح کے مسلمان ہیں، وہ اپنے لیکچروں میں کہتے ہیں یہ شان حضور کو نہیں ملی، تو یہ شان جس کو ملی تو کلمہ پڑھ لا جا کے. اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو ہر نبی علیہ السلام سے بڑھ کر شان عطا فرمائی. کوئی بات کرو گے ہم آپ کو 10 باتیں اس سے آگے سنائیں گے. بتایا نا ابھی ہم نے، کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ حضور پاک کو یہ معجزہ نہیں دیا مردے زندہ کرنے کا. پھر میں ہوتا جواب کیسا دیتا، دیتی پھکی کیا نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے. مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے.